ایک شخص تھا تو اس کے جو گھریلو حالات تھے وہ بڑے کمزور تھے۔ وہ اس طرح کمزور تھے کہ اگر اس کے پاس صبح کا کھانا ہوتا تو شام کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ 5 دن اسے جو ہے وہ فاقے اختیار کرنے پڑتے تھے۔ طبیعت بھی اس کی بڑی اپسیٹ تھی، بیمار تھا۔ ہر طرف سے وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے راستے بند ہو گئے ہیں، کوئی نکلنے کا راستہ وہ کہتا تھا کہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ تو اس نے بڑا کچھ کیا، حالات کو چینج کرنے کی کوشش کی جس طرح انسان کرتا ہے، تو اسے کوئی صحیح ریسپانس نہیں مل سکا۔ ایک مرتبہ وہ بڑی پریشانی کی حالت میں بیٹھا تھا کہ ایک بزرگ وہاں سے گزرا، تو وہ بزرگ کے سامنے سارا جو احوال دل تھا اس نے کھول کے بیان کر دیا کہ اس طرح ہے اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، دوسرے ٹھیک ہوئے ہیں بالکل ہر لحاظ سے اور میں ہی کمزور ہوں۔ تو اس درویش نے کہا کہ تمہارے حالات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، جہاں سے آپ کو راستہ بند دکھائی دیتا ہے وہیں سے راستہ نکلے گا۔ عموماً ہوتا ہے نا کہ دیوار میں سے ہی راستہ نکلتا ہے، انسان پہ کبھی آپ یقین کریں کہ راستہ بند ہوتا ہی نہیں ہے، یہ صرف اس کو محسوس ہوتا ہے یا نفس اور شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے جو اسے گھیرتا ہے۔ دراصل حل ہوتا ہے لیکن اس وقت اسے دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ وہی حل، وہی جو توڑ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مسائل کا، ہر ایک مسئلے کا حل رکھا ہے، تو وہ جب تک اسے نہ ملے وہ چیز تو اسے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے، حتیٰ کہ ازل سے اس کے نصیب میں وہ چیز لکھ دی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک اسے پروسیجر سے گزارتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایک ایکسپیرینس انسان کو حاصل ہوتا ہے، اس سے اسے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ تو وہ بزرگ جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ کسی اللہ والے کی تلاش کریں اور اس سے کوئی چیز لیں، وہ آپ کو کوئی چیز دے گا، تو اس کے پڑھنے سے جو ہے وہ آپ کے حالات جو ہے وہ چینج ہو سکتے ہیں۔ مالک کریم تو بس بہانہ تلاش کر رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ کوئی آپ ایک ایسا عمل کریں کہ جس سے آپ کے جو حالات ہیں تو وہ بدل جائیں۔ تو اسے یہ بات بڑی پسند آئی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ویسے بھی دنیاوی معاملات جو تھے وہ تو میں نے بڑی کوشش کر لی ہے، اسٹرگل کر لی ہے، تو اب میں یہ کرتا ہوں جو آپ نے بات کہی۔ خیر اس نے درویش کو ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ کون ہے وہ درویش جو صاحب راز ہو۔ تو کافی عرصہ ڈھونڈتا رہا لیکن اسے نہ ملا۔ تو ایک مرتبہ کسی نے اسے بتایا کہ فلاں جو جنگل ہے نا، دریا کے کنارے ایک بزرگ بیٹھتے ہیں اور وہ بڑے اللہ والے ہیں، اس کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں اللہ ان کو فوراً عملی جامہ اور قبولیت کا جامہ پہنا دیتا ہے۔ تو وہ اگر آپ کو کوئی چیز دیں گے تو وہ 100% آپ پہ کام کرے گی، تو اس کی طرف جائیں۔ خیر وہ چلتا 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 بڑی مسافت کر کے، بڑا ایک ظاہری طور پہ سفر کر کے اس تک جا پہنچتا ہے۔ تو وہ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے، بندہ ہاتھ پیر چومتا ہے اور اس سے عرض کرتا ہے، اس کے جو 2-3 گھنٹے کا حوال تھا اس نے وہ سنایا۔ تو بزرگ نے کیا کام کیا، اس نے کہا جی مالک کرم فرمائیں گے، آپ کے جو مسائل تھا اس کا حل، اس کا توڑ یہ ہے۔ اس نے ایک ذکر دیا اور ایک درود شریف دے دیا کہ آپ یہ پڑھیں، اس سے یہ جو آپ کو بند راستے دکھائی دے رہے ہیں انہی میں سے یہ درود جو ہے وہ سوراخ کرے گا، اسی میں سے آپ کو نکالے گا، اور تمہاری جو مشکلات ابھی تمہیں محسوس ہو رہی ہیں یہ تمہارے لیے راحت اور سکون قلب اور تسکین کا باعث بن جائیں گی۔ جو نیگیٹیویٹی ہے یہ پازیٹیویٹی میں کنورٹ ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے نا، اور درود شریف کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، حقیقت ہے۔ تو وہ خیر اس نے وہ لیا اور چلا گیا، اس نے فوراً وہ درود پڑھنا شروع کر دیا، ذکر بھی ساتھ کرنا شروع کر دیا۔ بڑے آپ کو پتہ ہے کہ پیاسا جو ہوتا ہے یا جو ایک ٹف حالات والا ہوتا ہے تو اس کے زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ بڑا اثر رکھتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ ایک بندہ تو سیر ہے آلریڈی پہلے، تو اس کو جو وہ پڑھے گا اس کے پڑھنے کا انداز اور ہوگا۔
اور جو پیاسا ہے جس نے سب حالات دیکھے ہیں تو اس کی شدت جو ہے وہ کچھ اور ہوگی۔ تو اس نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، کرتے 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 راستے میں جا رہا تھا کہ ایک بادشاہ کا قافلہ وہاں سے گزرتا ہے، تو بادشاہ کے سر پر سونے کا تاج ہے، آس پاس فوج ہے۔ تو ابھی وہ ایک عام ہی تھا نا، ابھی تو اس کو نیا نیا وہ درود ملا تھا، تو اس کے اندر جیلسی پیدا ہو گئی کہ یہ دیکھو حالات کا مارا تھا کہ میں غربت کی چکی میں پیس رہا ہوں، اور یہ دیکھو کہ یہ بادشاہ سونے کے محل جو ہے وہ سر پہ رکھ کے گھوم رہا ہے۔ تو اس نے جوتا اتارا اور بادشاہ کو نا حسد اور بڑی جس طرح برداشت سے وہ کنٹرول کرنا باہر تھا، اس نے مار دیا، تو اس کا تاج گر گیا۔ جب تاج گرا تو سپاہیوں نے فوراً تلوار لے کے اس کے اوپر جو حملہ ہونے کی کوشش کی، انہوں نے اس کو مار دینا تھا کہ بادشاہ کی نظر جو ہے وہ تاج پر پڑتی ہے، کیا دیکھتا ہے کہ تاج میں سانپ ہے۔ تو بادشاہ نے فوراً انہیں جو ہے نا اپنے سپاہیوں کو روک لیا اور کہا کہ یہ تو بڑا اللہ والا ہے، یہ تاج میں تو سانپ تھا، اگر یہ جوتا نہ مارتا تو میں تو مر جانا تھا، سانپ نے مجھے ڈس لینا تھا، تو یہ تو بڑا درویش ہے، لہذا اس کو فوراً لے کے آؤ، اس کو تاج پہناؤ، اس کو دولت دو، یہ جو چیز مانگتا ہے اسے عطا کرو، اور یہ میرا آج سے خاص وزیر ہے۔ اب دیکھو کہ جب انسان کی تقدیر اس پہ مہربان ہوتی ہے، اور کس کے ذریعے پہلے سوئی ہوئی تھی، اس نے درود پڑھا، ذکر کیا، تو وہ تقدیر فوراً بیدار ہو گئی۔ پھر حالت یہ ہو جاتی ہے کہ انسان اگر الٹا ہاتھ مارے تو وہ سیدھا ہاتھ لگتا ہے، بظاہر وہ برا یعنی کوئی ایسا عمل بھی اپنائے تو اس میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو آج یہ واقعہ سنانے کا مقصد کہ آپ کے اندر ایک یقین پیدا ہو جائے، کیونکہ یہ حقیقت ہے، سمجھ آئی بات کی کہ آپ کے جو حالات ہیں یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، سمجھ آئی بات کی۔ درود تو بہت کچھ بدل دیتا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا درود جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو اگر آپ کے اندر بھی کچھ ایسا ہے، آپ کے معاملات بھی کچھ ایسے ہیں، تو یہ جو درود ہے آپ اس کو پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ تعالی آپ پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی، آپ پر قسمت مہربان ہو جائے گی، مالک کا خاص جو ہے وہ کرم نصیب ہوگا، رحمتیں ملیں گی اور بہت کچھ ملے گا۔ درود کیا ہے؟ درود ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اس درود کو صاحب و یقین کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عاجزی اور اخلاص کے ساتھ آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے کہ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا درود سماعت فرما رہا ہے، یعنی بڑے یقین کے ساتھ اور بڑے اخلاص کے ساتھ جو ہے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے، اور کثرت کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور اس طرح پڑھنا ہے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ جس طرح ایک پیاسا ایک شدت کا مارا پڑتا ہے، کیونکہ جب آپ اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو وہ جو درود ہوتا ہے اس کی تاثیر ڈبل ہو جاتی ہے۔ اب جو اس کے برعکس لغرضی کے ساتھ، سستی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس میں وہ تاثیر، اس میں وہ اثر نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو، درود پڑھو، روحانیت کی کمی ہے، نور کی کمی ہے، مالی حالات کمزور جو بھی ہے، جو آپ کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تو یہ درود پڑھے، سمجھ آئی بات کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا، اور مالک کی بارگاہ میں دعا کریں، حضور کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں۔ نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ حضور جو ہے وہ آپ پہ راضی ہوں۔